وہ اجمیر گئے تو وہاں جانا تھا جو ہے درگاہ میں اس کے لیے. میں نے کہا چلیے چلتے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو آدمی ادھر کو نکلے اور یہاں بغیر حاضر کے ہوتے ہوئے نکل جائے تو مجھے اس کے نسبت کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. تو زیارت قبور کے لیے اشد الرحال فی زیارت قبور پر علماء کو ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں کے پھلت کے کوئی عالم دین وہ تھے کیا نام ہے شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگرد, تو وہ اجمیر میں وہ جو ہے وہ اس پر تقریر کر رہے تھے کہ اشد الرحال زیارت القبور جو ہے وہ ناجائز ہے, حرام ہے. تو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب, شاہ محمد یعقوب صاحب حج کے لیے جا رہے تھے. حج کو جاتے تھے, سورج جاتے تھے تو اجمیر ہوتے ہوئے جاتے تھے. انہیں معلوم ہوا کہ وہ آئیں گے اور یہاں پر جائیں گے, تو انہوں نے تقریر کی. یہ انہوں نے کہا کہ آپ ہرگز یہاں نہ آئے, میں آج کے لیے تقریر کر رہا ہوں, لوگ کہیں گے تیرا استاد اور تیرا شیخ تو ایسا کر رہا ہے تو تو کیوں کر رہا ہے. انہوں نے کہا تم اپنی تقریر جائر رکھنا اور ہم اعتراف کریں گے, اور ہم جو ہے وہ کھٹملوں کے اس سے جو ہے وہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے. کچھ اس طرح کی بات کہی کہ ہم جب جا رہے ہیں, گزرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ہم زیارت کرتے جائیں گے, وہاں پر جائیں گے. تو یہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے بھی میں نے کہا کہ چلتے ہیں وہاں پہنچے. وہاں جا کر دیکھا تو وہاں تو حال یہ ہے کہ وہ سجادے بس ایک دھندا بنا رکھا ہے, بالکل جو ہمارے یہاں برادران وطن کا دھندا ہوتا ہے شرک کا, بالکل اسی طرح ہے. مانگ لو خواجہ سے, یہ کر لو, خواجہ نے تمہاری قبول کر لی, مرادیں یہ کر دی, اور سر جھکاتے ہیں اور چادر کے اندر یہ کہ خواجہ جی یہ مراد پوری کر لو اپنے غلام کی, یہ وہ فلاں فلاں. وہ دیکھا تو طبیعت ان کی بہت ہی زیادہ گھبرا گئی, ایک دم جلدی سے مختصر فاتحہ پڑھ کے بھاگے وہ. اور میں نے دیکھا کہ چہرہ بالکل ان کا برا حال ہو رہا ہے. تو میں نے ان کے رخ کو ذرا وہ کرنے کے لیے کہا کہ مولانا ایک بات چیز بتاؤ. میں نے کہا ذرا جوتے والے, یہ جو جوتے کے ٹوکن رکھتے ہیں وہاں پر, جوتا جو رکھتے ہیں وہاں لوگ, تو وہ ٹوکن والے بیٹھے رہتے ہیں, 1 روپیہ لیتے ہیں وہ, یا اب تو 5 روپے لینے لگے, یا 10 روپے لیتے ہیں وہ, شاید 5 روپے لیتے ہیں, اور جوتے پر رسی باندھ کے ٹوکن دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا جوتے والے گنیے کتنے ہیں, یہ تو وہ 11 دکانیں تھیں جوتوں والوں کی. میں نے کہا دیکھیے یہ اللہ کے بندے کیسے نافع بن کے آئے تھے انسانیت کے لیے, خیر خواہی کے لیے, کہ آج ان کی درگاہ کے زیارت کرنے والوں کے جوتوں کے صدقے میں 11 خاندان پل رہے ہیں, 11 خاندان پل رہے ہیں. پھر میں نے کہا اب یہ ٹریول ایجنسی والوں کو دیکھیے, پھر فلاں کو دیکھیے, فلاں کو دیکھیے. اللہ کی کائنات میں ایسی خوبیاں ہیں, آدمی ہماری سوچ وہ نہیں ہوتی اصل میں, یہ بڑی وہ ہے انبیائی سوچ ہے, یہ نبیوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خیر و امید تلاش کرتے ہیں ہر جگہ. یہ بھی آپ دیکھیں گے خاص بات, چونکہ وہ خیر انسانیت کی خیر خواہی ہے. جب وہ خیر خواہی کے لیے آئے گا تو خیر ہی تلاش کرے گا. وہ کیسے خیر مل سکتی ہے, کیسے خیر مل سکتی ہے, یہی ہوتا ہے. اور اس لیے قرآن مجید نے سورہ نحل مکی, شہد کی مکی کے پر ایک سورت نازل فرمائی, یہی پیغام دینے کے لیے. ایک دوسری مکی کا تو ذکر ہی نہیں کیا اپنے کلام میں کہ وہ ایسی گندی چیز تھی کہ ایسی مقدس جگہ ذکر نہیں ہے, لیکن وہ اسے بتانا ہے. ایک شہد کی مکھی ہے جو ہمیشہ کیا چیز تلاش کرتی ہے, ہمیشہ خیر تلاش کرتی ہے, کہاں چلی جاتی ہے, اور وہ جا کے جہاں جائے گی وہ پھول پر, میٹھے رسوں پر, اور اچھی جگہ بیٹھے گی, اچھی چیز اپنے مطلب کی تلاش کرے گی, اسے مل جاتی ہے. تو اس کی اس خیر کی طلب اور خیر کی چاہت اور خیر کے انتخاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے, یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس, کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی الٹی کو شفا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ایک وہ مکھی ہے جو عام مکھی ہے, یہ مکھی جہاں گندگی پر بیٹھے گی, اور جہاں گندگی پر بیٹھے گی وہ, تو اس کے اندر یہ خصوصیت ایسا حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اچھے کھانے پر بیٹھ جائے گی تو سڑا دے گی, اس کو متعفن کر دے گی. اچھی غذا پر خوشبودار, اس میں بدبو پیدا کر دے گی وہ. انسان نبوی مشن یہ ہے کہ آدمی تلاش کرنے پہ آئے تو پھر میں نے کہا یہ ٹریول ایجنسی والے کتنے, اتنے سارے, یہ دیکھیے اب ان کو گنی ہے. پھر یہ دیکھیے سوہن حلوے والے کتنے, اور یہ کتنے, یہ صرف درگاہ کی وجہ سے ان کا چل رہا ہے نا کام, ان کا سب یہ کیسے نافع بن کر آئے تھے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی تھا کہ چونکہ وہ نافع بن کر آئے تھے, اور نافع بن کر یہ زندگی گزاری تھی انہوں نے, دوسروں کو راہ سے روکنا اور نافع. یہ سب سے بڑا نفع انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے اور شرک سے, اس ذلت سے نکل جائے, شرک کی در کی غلامی, اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مانگنے اور کسی غیر کے آگے جھکنے میں اس کی دنیا ذلت بھی ہے اور اس کے لیے تباہی بھی ہے, اور ایک اللہ کے آگے جھکنے میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشن تھا, اور یہ اسی کے لیے جیتے تھے, اسی کے لیے مرتے تھے. تو وہ جو ہے ہم لوگ جو ہے یہ بتایا کہ ہم لوگ ان انبیائی مشن کے اوپر ہم چل رہے ہیں. تم بھی یہ جو ہے
جہاں یہ بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تمہارا یہ غلط طریقہ ہے اور تم پہلے اتنی سزا پا چکے ہو، اسے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ ہم بھی اگر اسی طریقے سے سمجھیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہمارا مسلک صحیح ہے، ہمارا مشرب صحیح ہے، دوسرے سب غلط، جو ہمارا طریقہ ہے، مسلمانوں میں یہی مزاج ہے، ہماری جمعیت جو ہے اور جماعت جو ہے، ہماری تنظیم جو ہے، ہمارا ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ پہلے حق و باطل کی لڑائی تھی، کسی بزرگ نے کہا، اب وہی ہاتھ کی لڑائی، جو میرے ہاتھ سے کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، جو یہی تو تھا ان کا بھی۔ جو حدیث میں آیا ہے کہ تم جو ہے دوسری قوموں کے طریقے پر چلو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مِن قَبْلِكُمْ، تم پچھلے طریقے پر چلو گے یہاں تک کہ وہ گو کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی گو کے سوراخ میں گھسو گے۔ تو وہ ساری برائیاں جو یہودیوں کی اور نصارہ کی تھیں وہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ ہمیں بھی بس اب دوسرے کی تحقیر اور اپنی تفضیل، بس اسی پر ہی یہ ساری توجہ ہوتی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔